آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قربان جائیں انداز کیا ہے. ایک مرتبہ کسی مجذوب کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں قسم کھائی گئی تھی، قسم یاد کی گئی تھی، تو اس میں چیخ مار کر کے کہا بغیر قسم کے بھی تو ہم بات مان لیتے، قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم یاد کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، لیکن ایک قسم یاد کریں تو ایک وقت کا اللہ کا برگزیدہ بندہ چیخ مار کر زمین پہ گر جائے اور یہ کہے ہم تو یوں ہی بات ماننے تیار ہے، قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا؟ لیکن قربان جائیں جب جوانی بیان کی جا رہی ہے، ایک نہیں بلکہ چار چار قسمیں یاد کی جا رہی ہے. کہیں پر قرآن میں چاند کی قسم اٹھائی گئی، کہیں پر قرآن میں ستاروں کی قسم اٹھائی گئی، کہیں پر قرآن کے اندر سورج کی قسم اٹھائی گئی، الگ الگ انداز سے، اور اس کی توجیحات اور تشریحات بھی علماء نے کی ہے. لیکن یہاں جو چار قسمیں ہیں، چار رسولوں کے شہر کی قسمیں یاد کی گئی ہے. والتین شہر ابراہیم کی قسم جہاں ابراہیم پیدا ہوا، والزیتون والزیتون، اللہ اکبر، جناب عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین جہاں پہلی مرتبہ موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اس طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پیارے محبوب جس زمین پر تو چلتا ہے، جس زمین پر تو پیدا ہوا، اس امن والے شہر کی قسم. چار اولو العزم رسولوں کی قسمیں یاد کی گئی اور اس کے بعد پھر کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں اچھی صورت سے مراد انسان کی جوانی ہے، اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. یہاں مفسرین کہتے ہیں ہم نے جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. تو گویا کہ قرآن بڑھاپے کو گڑھے سے تعبیر کر رہا ہے ایک تفسیر کے مطابق. آپ غور فرمائیں، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں. غور کریں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس کو بڑھاپے سے تعبیر کرے. اور یاد رکھیں جب بڑھاپا آتا ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. جسے انسان شریک حیات کہتا ہے وہاں بھی حیا کی وجہ سے کچھ دوریاں اختیار ہونے لگتی ہے، دوست چھوٹ جاتے ہیں، یار جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسے بڑھاپا کہتے ہیں. گویا کہ اس اعتبار سے بڑھاپا ایک عیب رکھتا ہے. اسی لیے میرے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا جس بڑھاپے کو لوگ عیب تصور کرتے ہیں وہ محبوب کو دیا جائے. اسی لیے میرے کریم نے، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لے رکھا کہ جو خوبی ہوگی بس وہی آمنہ کے لال کو دیں گے، اور جو عیب ہوگا وہ آمنہ کے لال کو نہیں دیں گے، چاہے تو وہ بنیادی طور پہ عیب ہو، چاہے لوگ اس کو عیب سمجھے. اسی لیے اللہ نے 63 سال کے بعد بھی محبوب کو پورا اور ہر اعتبار سے جوان رکھا. پوری دنیا کے مردوں کو حیا کے پردے میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ عصر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام اکثر 9 ازواج مطہرات کو وظیفہ زوجیت سے نوازتے تھے. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا جوان رکھا 63 سال کی عمر میں بھی. آج 22 اور 25 سال کا جوان بھی وہ نہیں کر سکتا. جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، حبیب کو جوان رکھا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے 12 یا 18 بال بھی ابھی داڑھی شریف میں سفید نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے.
اور آقا کریم کو کوئی اجنبی دیکھتا، سرکار کو کوئی اجنبی دیکھتا پہچانتا نہیں تو کیا کہہ کے پکارتا؟ یا شباب، اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ غور کریں تو اللہ نے محبوب کو بوڑھا نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ خدا کو شباب جو پسند ہے، اور خدا تو ہر وقت اپنے حبیب کے چہرے کی طرف متوجہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں مسلمانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس کی سیرت بھی خدا بھاتی ہو، جس کی صورت بھی خدا بھاتی ہو، جس کی سیرت کے متعلق اور صورت کے متعلق قرآن میں آئے اور اہل سنت کا امام اس کو یوں گنگنائے، تیری خلق کو حق نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ لوگ حیران ہیں اردو بولنے والے کہ نبی کو کیا کہیں، تو کوئی بدبخت بڑا بھائی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، لیکن جن کو صحابہ کا عقیدہ ملا وہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ لغت میں وہ الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو مصطفیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے، اسی لیے تو کوئی کہنے والا اسی میں ڈوب گیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شباب پسند کتنا ہے خدا کو، شباب پسند کتنا ہے خدا کو کہ حبیب کو بوڑھا ہونے نہیں دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ حبیب کو جس پوزیشن پہ رکھا کتنی پسند ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ جوانوں کی توبہ پسند ہے، جوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند ہے ہی نہیں۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوانی پائے اور جوانی میں گناہ نہ کرے، یعنی جوانی میں اس کو ایسا ماحول مل جائے کہ گناہ نہ کرے، اللہ کرے کسی میرے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھ کر سن رہے یہاں دور، ان کو سنی دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے، یہ وہ ماحول ہے جس نے جوانوں سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیا، کیرم کلب میں بیٹھنے والوں کو مدینہ منورہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا کر دیا، جس نے تاش کے پتے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما دی، ہاں ہاں جس نے زلف و رخسار کی غزلیں لکھنے والوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں کے حوالے سے قلم عطا کر دیا۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کرم ہے، اور اللہ اس مرد کلندر کو حیات خضر عطا کرے جس کی کوششوں نے اللہ اکبر جوانوں کو عشق مصطفیٰ میں دھڑکنے والا دل عطا کیا۔ میری مراد ہمارے استاذ محترم عطائے حضور مفتی اعظم قائد محترم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ ہیں کہ جن کی کوششوں نے ہزاروں جوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ تو جن کو ماحول ایسا مل جائے قسمت سے، جن کو ماحول مل جائے تقدیر سے کہ وہ جوانی میں بھی گناہ نہیں کرتے، اللہ ان پر تعجب کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق تعجب کرتا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوان ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا، گواہ رہنا جوان ہوگا، جوان ہے تب بھی میں لوگوں کے دل میں اس کی عزت بٹھاؤں گا، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی عزت کو دوبالا کر دوں گا۔
اسی لیے تو اللہ والے جو جوانی میں اپنی راتوں کو مصلے پر گزارتے ہیں، اللہ والے جو اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں، زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے، اور جب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے۔ باپ دادا مر جاتے ہیں تو لوگ سال دو سال میں بھول جاتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کو 800 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے اور قیامت تک کہ ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جوانی کو تقوی میں گزارا، جوانی کو پرہیزگاری میں گزارا، جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا۔